ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے اس خصوصی پروگرام، خصوصی لائیو نشریات جو آروائی کیو ٹی وی لیلۃ القدر کے تعلق سے 29ویں شب کی یہ خصوصی محفل پیش کر رہا ہے۔ میں اب اپنے ایوان سے اس انتہائی معتبر اور مقتدر شخصیت کو پیش کروں جو سجادہ نشین ہیں آستانہ عالیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں نہیں، پاکستان سے باہر دنیا بھر میں لاکھوں کروڑوں جن کے چاہنے والے، عیدگاہ شریف کے چاہنے والے، قبلہ پیر صاحب کے چاہنے والے اور صاحبزادہ والا شان کے چاہنے والے، لاکھوں کروڑوں دلوں کی دھڑکن شہزادہ اہل سنت اپنے مخصوص انداز میں اپنے افکار و خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں دعوت دے رہا ہوں، محبتوں سے استقبال کیجیے صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ حسان حسیب الرحمان کو تشریف لائیں اور اپنے افکار عالیہ سے نوازیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی المقام الآخر: ولو انہم اذ ظلموا انفسهم جاؤوک فاستغفروا اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الکریم، ونحن على ذلك ومن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سچا ہمارا مالک اور سچا ہمارا خالق کہ سوا و واحد و یکتا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، کریم ہے، رحیم ہے، بادشاہ ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سچے اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن کی آج اس خوبصورت محفل میں ہم اکٹھے ہیں، اور سب سے بڑی بات کہ اس رات میں اکٹھے ہیں کہ جس رات کے بارے میں قرآن کریم میں رب کریم ارشاد فرماتا ہے: لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ اس کے پس پردہ یہ تھا کہ ایک دفعہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار اقدس لگا ہوا ہے، رسول اللہ مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں، اور آپ بیان فرما رہے ہیں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی امت میں ایک شخص ایسا گزرا کہ جس نے 1000 سال عمر پائی، 1000 سال کی عمر پائی، اور اس 1000 سال کی عمر میں اس کا معمول یہ رہا کرتا تھا کہ وہ دن کو روزہ رکھا کرتا تھا، اور روزہ رکھ کے آرام سے سوتا نہیں رہتا تھا، روزہ رکھ کے سارا دن جہاد کیا کرتا تھا اور رات ساری قیام کیا کرتا تھا۔ 1000 سال اس نے اپنا معمول نہیں بدلا، اسی معمول میں 1000 سال گزارے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی: یا رسول اللہ، ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان، اس کے مقابلے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہمارے اعمال، ہماری نیکیاں اس کے تو قریب بھی نہیں پہنچ سکتی، کیونکہ ہماری عمر زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 سال، اس میں سے بالغ ہونے کے بعد جو اس کام میں زیادہ سے زیادہ 40 یا 50 سال ہم اس کے مقابلے میں کر سکتے ہیں، اور جس نے 1000 سال ہی عمل کیا اس کے تو ہم قریب بھی نہیں پہنچ سکتے۔ وہ بنی اسرائیل کی امت تھی، یہ رسول اللہ کی امت ہے۔ رب کریم نے فرمایا اس کو تو اس مقام پہ پہنچنے کے لیے 1000 سال کا انتظار کرنا پڑا تھا، لیکن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، میں نے اپنے حبیب کی امت کو یہ رات لیلۃ القدر عطا فرمائی جس میں قرآن کریم نازل فرمایا: وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ارے اس کی تو 1000 سال کی محنت سمجھ لگتی ہے، لیکن وما ادراک ما لیلۃ القدر، ارے تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی اس کی 1000 سال کی عمر ایک طرف،
تمہیں کیا پتا رسول اللہ کے دور کی ایک رات کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. رسول اللہ کا امتی ایک رات کو بھی قیام کر لے گا، لیلۃ القدر کو قیام کر لے گا تو وہ اس کی 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہوگا، بہتر ہوگا، بہتر ہوگا. تم رسول اللہ کی بات کرتے ہو، ان کی تو امت کی یہ شان ہے. تو پھر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، کہ اللہ کریم کے حکم سے روح الامین کی قیادت میں ملائکہ زمین پر اترتے ہیں اس رات کو، اللہ کریم کے حکم سے سلامتی رہ کے اترتے ہیں. اور اس کا بھی منظر سن لو، مفسرین لکھتے ہیں کہ جبریل امین کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا ہوتا ہے حمد کا، اس کو وہ زمین اور آسمان کے آج کی رات میں ممکنہ طور پہ آج لیلۃ القدر ہے تو لیلۃ القدر پہ جبریل امین کے ہاتھ میں 4 جھنڈے ہوتے ہیں. ایک جھنڈا حمد کا ہوتا ہے جو وہ زمین اور آسمان کے درمیان لگاتے ہیں. دوسرا جھنڈا رحمت کا ہوتا ہے، وہ کعبے کی چھت پہ لگاتے ہیں. تیسرا جھنڈا کرامت کا ہوتا ہے، وہ بیت المقدس کے اوپر لگاتے ہیں. اور چوتھا جھنڈا امت کی شفاعت کا ہوتا ہے، امت کی مغفرت کا ہوتا ہے، گناہگاروں کی معافی کا ہوتا ہے. وہ امت کے مالک کو مختار کے محل کے اوپر لگاتے ہیں. یعنی آج کی رات جبریل امین مغفرت کا جھنڈا گنبد خضرا کے اوپر لگاتے ہیں. تو آج کی رات تو ہے ہی شب قدر، اس سے شب توبہ بھی کہا جاتا ہے، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگنے والی رات کہا جاتا ہے. تو اگر اس شب توبہ میں اللہ سے توبہ کر لی ہے تو اللہ کریم نے رسول اللہ کے محل پہ مغفرت کا جھنڈا لگوا کے ثابت کر دیا کہ اگر مغفرت چاہیے، توبہ چاہیے، اللہ کو منانا ہے تو مغفرت کا جھنڈا گنبد خضرا پہ لگا. مغفرت چاہیے تو گنبد خضرا کی طرف رجوع کرنا ہوگا. اور یقینی طور پر آج کوئی کسی کو مبارکباد دیتا ہے، عید آ رہی ہے کوئی کسی کو عید کی مبارک دے رہا ہے، رمضان آیا کسی نے رمضان کی مبارک دی، کسی کی شادی ہوتی ہے تو وہ اس کو شادی کی مبارکباد دیتا ہے. بے شک کچھ عرصے بعد وہ مبارکباد لوٹانے کو دل کرتا ہے، لیکن مبارکباد شادی کی دے رہا ہوتا ہے. کوئی کس خوشی کی مبارک دیتا ہے، کوئی کس خوشی کی مبارک دیتا ہے، لیکن مبارکباد کا مستحق وہی ہے، مبارکباد کے لائق وہی ہے جس کو رسول اللہ اپنی زبان مبارک سے مبارک عنایت فرمائے. تو رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس جیسا خوش قسمت کون ہو سکتا ہے؟ کتنا خوش قسمت ہے وہ شخص کہ جس نے صحیح وقت پہ اللہ سے توبہ کر لی. رسول اللہ فرماتے ہیں کس قدر خوش نصیب ہے وہ شخص، اس شخص کے مقدر پہ ہر کسی کو ناز کرنا چاہیے کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت کے ساتھ توبہ ہوگی. یہ تو ہے ہی توبہ کی رات، یہ تو ہے ہی توبہ کا مہینہ، یہ تو ہے ہی اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے والا مہینہ. حضرت علی کرم تعالی وجہ کریم فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ اگر علی بہت غور و فکر کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اگر اللہ کریم نے رسول اللہ کی امت کو معاف نہ فرمانا ہوتا تو وہ رمضان کا مہینہ نہ عطا فرماتا. اللہ کریم نے رسول اللہ کی امت کو رمضان کا مہینہ عطا فرما کر یہ ثابت فرما دیا کہ اللہ کریم رسول اللہ کی امت کے اوپر بہت مہربان ہے. آج کی رات رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ ایام آتے ہیں تو رب کریم اپنے شان قدرت والے ہاتھ کو پھیلا دیتے ہیں، شان قدرت کے ساتھ اپنے دست حق کو رات میں پھیلا دیتے ہیں تاکہ دن کے گناہگار توبہ کر لیں، اور دن کو پھیلا دیتے ہیں کہ رات کے گناہگار توبہ کر لیں. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ ایسے موقع پر اپنے رب کے خوف سے تڑپتا ہے، اپنے رب کے ناراض نہ ہو جائے کہ رب کریم، اس خوف سے تڑپتا ہے تو جس طرح کسی دھول کسی چیز کو ہاتھ مارے تو وہاں سے دھول جڑتی ہے، اسی طرح اللہ کے خوف سے کانپنے سے گناہگار کے گناہ جڑتے ہیں. میرے آقا کریم رسول اللہ رونق افروز ہے، رسول اللہ کا دربار اقدس لگا ہوا ہے، آپ شانوں کے ساتھ رونق افروز ہیں. مالک کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہے، آپ کا دربار اقدس لگا ہوا ہے. آپ کے پاس جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 سال قبل بھی توبہ کرے گا تو اللہ کریم اس کی توبہ قبول فرما لے گا.
ساری زندگی ایک عرصہ طویل زندگی اگر اس نے غفلت میں گزاری، گناہوں میں گزاری، آخر میں ہوش آ گئی، 1 سال پہلے بھی اس نے توبہ کر لی تو آپ کا رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جا واپس اور میرے رب کے آگے عرض کر کہ تیرے حبیب کہہ رہے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ہے، یہ بہت زیادہ ہے، تیری رحمت کے شایان شاہ نہیں ہے، بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، حالانکہ جبریل امین بھی جانتے تھے کہ قرآن میں رب کریم فرماتا ہے کہ ہم جو کہہ دیتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، اس میں تبدیلی نہیں کرتے، لیکن وہ جانتے تھے یعنی محبوب و محب نہیں میرا تیرا۔ جبریل امین واپس جاتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، پھر واپس آتے ہیں، رسول اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 مہینہ قبل بھی توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ کو قبول فرما لوں گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جا واپس جا، میرے رب سے کہے کہ یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ پھر جبریل واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اگر آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 دل پہلے بھی توبہ کرے گا میں اس کے بھی گناہ معاف کر دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جا جبریل رب سے عرض کر یہ بھی زیادہ ہے۔ پھر جبریل آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ آپ کا کوئی امتی مرنے سے 1 لمحہ پہلے بھی توبہ قبول کرے گا میں تب بھی معاف فرما دوں گا۔ سرکار نے فرمایا جبریل جا اور رب سے کہہ کہ تیرے حبیب کہہ رہے یہ بھی بہت زیادہ ہے۔ جبریل امین واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا رب فرما رہا ہے کہ اور امتوں کے لیے اور قانون تھے، آپ کی امت کے لیے یہ قانون بدل رہا ہوں میں کہ آپ کو امتی اگر مرنے سے پہلے اتنی دیر پہلے بھی توبہ کرے گا کہ وہ زبان سے توبہ نہیں کرے گا بس دل سے توبہ کر لے گا تو میں رب اس کی توبہ کو قبول۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں کہ میں اپنے بادشاہ کے ساتھ تھا، میں اپنے آقا کے ساتھ تھا۔ یاد رہے سرکار کے صحابہ نے کبھی بھی یہ نہیں کہا اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے حدیث سے دکھا دے کہ یہ ہمارے یار ہے یا یہ ہمارے دوست ہے، جب کہا یا سیدی یہ تو ہمارے مالک ہے، یہ تو ہمارے آقا ہے، یہ تو ہمارے رسول ہے، یہ تو ہمارے حاکم ہے۔ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ کے ساتھ تھا، رسول اللہ کو خبر ملی کہ مدینہ منورہ میں ایک انصاری بہت گناہگار تھا، اس کا وقت آخر آ گیا ہے، بہت بیمار ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، ایسا کریم لا کے تو کوئی دکھاؤ۔ پتہ ہے کہ نافرمان ہے، گناہگار ہے، لیکن پھر بھی رسول اللہ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں۔ میرے بادشاہ، میرے شہنشاہ، میرے مالک اس کے گھر جاتے ہیں، رسول اللہ اس کو جا کے فرماتے ہیں اے شخص، اے اللہ کے بندے، اے میرے امتی ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، توبہ کر لے۔ اس کو زبان سے تو کچھ کہنے کا موقع نہیں ملا، اس نے اپنی آنکھ کو آسمان کی جانب کیا اور اس کی روح پرواز کر گئی۔ رسول اللہ مسکرانا شروع ہو گئے، رسول اللہ تبسم فرمانا شروع ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ تبسم کی وجہ جان سکتا ہوں؟ سرکار نے فرمایا میرا نوکر تھا، جیسا بھی تھا میرا نوکر تھا، جیسا بھی تھا میرا نوکر تھا، ارے ہم بھی جیسے بھی ہیں انہی کے نوکر ہیں۔ رسول اللہ نے کہا جیسا بھی تھا میرا نوکر تھا۔ رب کریم کی رحمت کو یہ گوارا نہ ہوا کہ رب کریم نے جب دیکھا کہ اس نے میری رحمت کی جانب دیکھا تو رب کریم نے آسمان پہ ملائکہ کو اکٹھا فرمایا اور رب کریم نے ملائکہ سے فرمایا کہ میرے حبیب نے اس کو توبہ کی دعوت دی تھی، اس کی زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی توبہ کرنے کے لیے، وقت بھی اس کا ختم ہو چکا تھا، لیکن اس نے اپنی نظر میری رحمت کی جانب کی۔ میری شان کے شایع نہیں ہے کہ کوئی اپنی نظر بھی رحمت کی طرف اٹھائے اور میری رحمت اس کو نہ نوازے۔ گواہ ہو جاؤ میں نے اس بندے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ جو زمین پر ہو کے عرش پہ رب کریم کا فرشتوں کے ساتھ خطاب فرمانا دیکھ بھی سکتے ہیں،
اپنے بندوں کو معاف فرمانا سن بھی سکتے ہیں تو ہم یہاں اکٹھے ہو کے اللہ کریم کیو ٹی وی والوں کو اجر عظیم عطا فرمائے، حاجی صاحب کو اور ہمت عطا فرمائے عامر فیاضی صاحب کو، انہوں نے یہ جو محفل سجائی اس میں ہم اکٹھے ہوئے رسول اللہ کو پکار رہے ہیں، تو کیا وہ ہماری پکار نہیں سن سکتے؟ فریاد امتی جو کرے حال ہزار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے غلام حضرت حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا واقعہ ہے، ہمیں روایات میں ملتا ہے کہ آپ کا دور تھا اور آپ کے دور میں آپ کے علاقے میں ایک عورت تھی، اس کا بچہ بہت گناہگار تھا، پورے شہر جو ہے اس کی گناہوں کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، اس پہ لعنت کرتا تھا۔ اس کی ماں اپنے بچے کو ہر بار کہا کرتی تھی کہ جاؤ حضرت حسن بصری کے ہاتھ پہ جا کے توبہ کر لو۔ وہ گیا حضرت حسن، وہ کہتا تھا کہ نہیں کرنی میں نے توبہ، اور اپنے کام میں مصروف رہا، گناہ کرتا رہا۔ ایک دن وہ شدید بیمار پڑ گیا، مرنے کی حالت ہو گئی اس کی، آخری وقت آ گیا اس کا۔ اس نے اپنی ماں سے کہا کہ جاؤ حضرت حسن بصری سے عرض کرو کہ میرے میں تو ہمت نہیں ہے، آپ کرم فرمائیں کہ میرے گھر میں تشریف لائیں اور مجھے توبہ کروا دیں۔ وہ عورت حضرت حسن بصری کے پاس گئی، اس نے جب آپ سے یہ عرض کی تو حضرت حسن بصری نے کہا کہ نہیں، آپ نے معذرت کی کہ وہ اتنا گناہگار، پورے شہر میں اس کے گناہوں کے چرچے ہیں، پورا شہر اس سے اللہ کا نافرمان ہونے کی وجہ سے نفرت کرتا ہے، میں نہیں آتا کہ مجھے خوف ہے کہ اگر ایسے بندے کے پاس میں جاؤں بے شک توبہ کرانے، کہیں یہ نہ ہو کہ میرے سارے اعمال غرق ہو جائیں۔ وہ واپس آئی ماں، اس نے بتایا کہ میں تو تجھے کہتی تھی، تو اس وقت میری بات نہیں مانتا تھا۔ اب حضرت حسن بصری نے یہ جواب دیا، اس نے کہا ٹھیک ہے، جب میں مر جاؤں نا تو میرے گلے میں پٹی باندھنا، میرے گلے میں کپڑا باندھنا، اور مجھے اس سارے شہر کی گلیوں میں گھسیٹنا اور لوگوں کو بتانا کہ اللہ کے نافرمان کا یہ انجام ہوتا ہے، تاکہ میرا انجام دیکھ کے مجھے نشان عبرت بنانا، میرا یہ انجام دیکھ کے آج کے بعد اس شہر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا۔ مر گیا، موت آ گئی اس کو۔ اس کی ماں نے اس کی وصیت کو پورا کرتے ہوئے اس کے گلے میں دل پہ پتھر رکھ کے، لیکن بچے کی وصیت تھی، اس کے گلے میں کپڑا باندھا، اور ابھی گھر سے باہر سیل میں ہی گھسیٹ رہی تھی تو غیب سے ندا آتی ہے، اے عورت اس شخص کے حال پہ رحم کر، تو جانتی نہیں یہ ہمارا محبوب ہے، یہ ہمارا حبیب ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ عورت آغوش حیرت میں مبتلا ہو گئی، دروازے پہ دستک ہوتی ہے، دروازہ کھولا تو حضرت حسن بصری رونق افروز ہے۔ اس نے کہا حضور اب کیا فائدہ آنے کا، اب تو یہ مر چکا ہے، اب آپ کے آنے کا کیا فائدہ۔ حضرت حسن بصری نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی تو میرے پاس سے گئی، مجھے اللہ کی طرف سے یہ الہام ہوا، مجھے یہ صدا آئی کہ حسن بصری تو کون ہوتا ہے ہمارے لوگوں کو ہماری رحمت سے نا امید کرنے والا، تو کون ہوتا ہے کہ ہماری مخلوق کو ہماری رحمت سے نہ امید کرے۔ حسن بصری جا اس کو یہ خبر سنا دے کہ تو نے ہماری رحمت کو پکارا، تو نے ہماری رحمت کو آواز ماری، آج ہم تجھے اپنی رحمت سے سارے تیرے گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اللہ کی رحمت تو بہانے تلاش کرتی ہے، اور اللہ کی رحمت ہے کیا؟ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی شخص کے دل میں اللہ کے خوف سے اپنے گناہوں کی ندامت میں ایک مکھی کے سر کے برابر بھی آنسو آتا ہے تو میرا رب اس آنسو کے بدلے میں اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو جہنم میں لے کے جانے کا حکم دے دیا جائے گا کہ اس شخص کو واصل جہنم کر دیا جائے، اس شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے، اس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا اور اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اس پہ جہنم کا حکم آ جائے گا، اس کو فرشتے جہنم کی جانب لے جانے ہی لگیں گے، اس کی پلکوں کا ایک بال رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ مجھے کلام کی اجازت دی جائے، میں تیری بارگاہ میں ایک فریاد کرنا چاہتا ہوں، میری فریاد کو سنا جائے۔ رب کریم کی طرف سے اس کو اجازت دی جائے گی۔
رب کریم کی طرف سے اس کو اجازت دی جائے گی. وہ بال رب کریم کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ اس نے تیرے حبیب کی محبت میں آیا, تیرے حبیب کا نام سنا, گرفتار محبت ہو گیا, پھر اپنے گناہوں پہ ندامت آئی, اس کو اپنے گناہوں پہ ندامت آئی, تیرے خوف سے اس کی آنکھوں میں ایک حقیر سا آنسو آیا تھا, ایک حقیر سا آنسو آیا تھا اس کی آنکھ میں, جو اس کی آنکھ سے نکلا تھا, اور میں اس کی پلکوں میں بال, اس نے مجھے بھی گیلا کر دیا تھا, اس آنسو سے میں گیلا ہو گیا تھا. یا اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ ایک دفعہ تیرے خوف سے اس کی آنکھ سے آنسو نکلا تھا جس نے مجھے گیلا کر دیا تھا. رب کریم ملائکہ کو حکم فرمائے گا کہ گواہ ہو جاؤ, آج اس کے پلکوں کے ایک بال کی وجہ سے میں نے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا. میں نے آج اس کی پلکوں کے ایک بال کی گواہی کے بدلے میں اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیا ہے. تو آج ہمیں چاہیے کہ ایسی رات میں رب کریم کی رحمت. اور اسی سے مجھے ایک روایت یاد آئی کہ رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن جو جہنم کی آگ ہوگی وہ بھڑک رہی ہوگی اور وہ منافقین کی وہ گناہگاروں کی طرف لپک رہی ہوگی, گناہگاروں کی طرف لپک رہی ہوگی. قریب ہوگا کہ وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے, ان کو جلا ڈالے, ان کو اپنی لپیٹ میں لے لے. رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جبریل بھی میری امت سے محبت جانتا ہے. جبریل آئے گا اور میری بارگاہ میں ایک پیالہ پیش کرے گا اور عرض کرے گا کہ یا رسول اللہ آپ یہ پیالہ اس جہنم کی آگ کے اوپر ڈال دیں تو یہ ٹھنڈی ہو جائے گی, یہ ان گناہگاروں کو نہیں جلا پائے گی. اور رسول اللہ نے فرمایا کہ وہ میں پانی اس کے اوپر پھینکوں گا, اس ایک چھوٹا سا پیالہ ہوگا اور وہ آگ ٹھنڈی ہو جائے گی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارا باپ اور ماں آپ پہ قربان, کیا ہم یہ جان سکتے ہیں, کیا ہم یہ جان سکتے ہیں کہ اس پیالے میں کیا ہوگا, کون سا پانی ہوگا, کون سا ببرکت پانی ہوگا جو اتنی بڑی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا ان گناہگاروں کو جلانے سے. رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں, رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری امت کے گناہگاروں کے آنسو ہوں گے. وہ میری امت کے جو گناہگار لوگ ہیں, نیکوکار نہیں, اولیاء نہیں, صحابہ نہیں, میری امت کے گناہگار لوگوں کے جو انہوں نے اللہ کے خوف سے میری محبت میں ان کی آنکھوں سے آنسو بہے ہوں گے, وہ ہوں گے اس پیالے میں اور وہ اس جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے گا. اب توبہ تو کرنی بہت ضروری ہے, لیکن توبہ کو قبول کرنے کے لیے بھی کسی چیز کا ہونا ضروری ہے. میں اور تو کیا ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی, اللہ کے شانوں والے نبی. کئی روایات میں آتا ہے 309 سال یعنی سینکڑوں سال, کئی 100 سال اللہ سے توبہ کرتے رہے, اپنی غلطی کی معافی مانگتے رہے, اپنے گناہ کی معافی مانگتے رہے. بے نیاز بادشاہ نہیں سنی. پھر ایک دن حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ تجھے محمد الرسول اللہ کا واسطہ ہے کہ میرے گناہوں کا معاف فرما دے. ارے رسول اللہ کے وسیلہ تو نبی بھی پیش کرتے رہے, رسول اللہ کا وسیلہ تو نبی بھی رب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں. ارے اگر رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر کوئی کہتا ہے اللہ سے توبہ کرو تو میں کیا ہے؟ نبی کی توبہ رسول اللہ کے وسیلے کے بغیر قبول نہیں کی اس نے. ایک بار رسول اللہ کا وسیلہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیش کیا, رب کریم نے معافی عنایت فرما دی. پھر رب کریم نے فرمایا, محدثین لکھتے ہیں کہ رب کریم نے فرمایا کہ اے آدم جان لیجئے آپ نے جو عمل کیا قیامت تک جو ان کے وسیلے سے میرے سے جو کچھ بھی مانگے گا وہ میں اس کو عطا فرماؤں گا. اور قرآن کریم میں رب کریم خود ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. کہ جب بھی اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, ہمیں ناراض کر بیٹھو, اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھو, کسی بڑے گناہ کبیرہ کے مرتکب ہو جاؤ, معافی مانگنی ہو تو رب کریم فرماتا ہے کوئی اور طریقہ نہیں ہے. اس نے یہ نہیں فرمایا کہ گھر میں مسلح بچھا کے اللہ اللہ کرنا شروع کر دینا. اس نے یہ نہیں کہا کہ فلاں جگہ پہ جا کے چلے کاٹنا شروع کر دینا. اس نے یہ نہیں کہا کہ آ کے کعبے کا طواف شروع کر دینا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کے مقام ابراہیم پہ
لیے سجدے شروع کر دینا. اس نے یہ نہیں کہا کہ جا کے ملتزم سے جا کے لپٹ جانا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا. وہ کہتا ہے چلے جانا میرے حبیب کی بارگاہ میں. صرف جا کے بھی بات نہیں بنے گی, وہاں تو سبھی چلے جاتے ہیں, ماننے والے بھی جاتے ہیں, نہ ماننے والے بھی جاتے ہیں. وہاں جا کے رسول اللہ سے سفارش کروانا, یعنی ان کی حیات پہ بھی یقین رکھنا کہ زندہ ہے تب بھی تو سفارش کریں گے, ان کی سماعت پہ بھی یقین رکھنا کہ سنیں گے تب بھی تو شفاعت کریں گے. پھر یہ تیری شفاعت کرے میری بارگاہ میں, پھر لا وجد اللہ تواب الرحیما, تواب الرحیما, تواب الرحیما. پھر تم مجھے پاؤ گے توبہ کو قبول کرنے والا, نہایت ہی رحم فرمانے والا. میرے بادشاہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے رب کریم نے دو آپشنز دی کہ یا تو آپ اپنی آدھی امت کو جو ہے وہ بغیر حساب کتاب کے بخشوا لیں, بغیر حساب کتاب کے آپ کی آدھی امت کو جنت میں داخل کر دوں گا, اور آدھی کو ان کے معاملات دیکھ کے. اور دوسری آپشن رب کریم نے سرکار کو عطا فرمائی کہ آپ شفاعت اختیار فرما لیں, کہ آپ شفاعت فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں میں نے شفاعت کو اپنا لیا, میں نے اپنی امت کی شفاعت کو اپنا لیا. میرے مالک عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا, مسلمان ہونے کے لیے, ایمان والا ہونے کے لیے جن صحابہ کو ماننا بہت ضروری ہے, ان صحابہ نے سرکار سے پوچھا یا رسول اللہ کیا آپ کی شفاعت جو ہے وہ صرف متقین کے لیے, صرف نیکوں کے لیے؟ سرکار نے فرمایا نہیں, شفاعتی للأہل الکبائر من امتی, میری شفاعت میری امت کے بڑے بڑے مجرموں کے لیے. ارے نیکوں کا تو کام بن جائے گا, میری شفاعت تو میری امت کے مجرموں کے لیے. اللہ کریم ہم سب کو اس رات میں اللہ کریم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رسول اللہ نے فرمایا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا. جبریل امین نے عرض کی, رسول اللہ نے تصدیق فرمائی, اللہ کا پیغام تھا کہ بدبخت ہے وہ شخص کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اللہ کو راضی نہ کر سکا. ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, رسول اللہ کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان بدبختوں میں نہ رکھی جو تجھے راضی نہ کر پائے. ہم یہاں پر تیرے حبیب کا صدقہ پیش کر کے سارا مہینہ غفلتوں میں گزارا, لیکن میرے اللہ اس آخری رات میں ہم اکٹھے ہو کے تیرے حبیب کا وسیلہ پیش کر کے تجھے عرض کرتے ہیں کہ ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے, ہمیں معاف فرما دے. اللہ کریم ہمیں مرتے دم تک رسول اللہ کا نمک حلال اور وفادار امتی رکھے. ماشاءاللہ صاحبزادہ والا شان اپنے افکار کا اظہار فرما رہے تھے. توبہ کے تعلق سے رب پسند فرماتا ہے کہ اس کے سامنے گڑ گڑایا جائے, روئیں آنسوؤں کے ساتھ, اور آنسو اگر نہ آئیں تو رونے والی شکل بنا لیں. ایک مختصر سا وقفہ, وقفے کے بعد قبلہ صاحبزادہ صاحب دعا فرمائیں گے. لوٹ رہے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں گے. میں گناہگار ہوں, توبہ قبول ہو. اسی آپ شرمسار ہوں, توبہ قبول ہو. جا سو